پروردگار عالم نے اسلام کے ایک عظیم رکن جس کو حج کے الفاظ سے لوگ پکارتے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک عشق والی چیز ہے، فریفتہ ہونے والی بات ہے۔ دوستو، پھر سے میں قاری صاحب کا بہت بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا عنوان ہے حج میں جانے والے اس بیان کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جب تک دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو کسی کے در پہ پڑ کے مرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار الہی کی زیارت کی نیت سے آدمی گھر سے نکلتا ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے ہی وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے، رجا یومن کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تھا میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی۔ باپ بت گھر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے۔ معاف تو اب بھی نہیں کرتے، پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا۔
اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں. ٹیلی فون کا بل نہیں, سوئی گیس کا بل نہیں, بجلی کا بل نہیں, کوئی ٹیکس نہیں, کوئی خرچہ نہیں, ہاؤس ٹیکس نہیں, سیل ٹیکس نہیں, سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے. بت خانہ بنا رہا بے شمار بڑا لوگوں نے, کرتے ہیں, نظر نیاز لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں, ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی. اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر, مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر, جس نے زمین و آسمان پیدا کیا, ذرے ذرے کا خالق وہ, قطرے قطرے کا مالک وہ, ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ, اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا زمانہ ہے, لوگ میلے کی طرف نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر, کسی کا ناک کاٹا, کسی کا کان کاٹا, کسی کا پیر کاٹا, کسی کا سر اڑا دیا. سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے. واپس آئی قوم, بتوں کا برا حال ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت عطا کی تھی, رشد عطا کی تھی, صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجھایا تھا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ. بڑے بڑے بت ملایا کرتے تھے, بڑے بڑے چیکنے, بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش تراش کر چھل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے. بڑا عجیب زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تراش کر خدا بنائیں تو کافر. آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے, طواف کیا کرے, رات دن چاٹا کرے, اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے, آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی, بے ادبی کر دی, بے آبروئی کر دی. آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک نوجوان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے, وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے, وہ ان کو برا کہا کرتا ہے, اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا. ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اے ابراہیم علیہ السلام, کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ, کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے, کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. اے کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی, سمجھنے کی توفیق ہو جائے, ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں. مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے,
کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں۔ دنیا کے لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا۔ توپیں ان کے پاس نہ تھی، ایٹم بم نہ تھا، ہائیڈروجن بم نہ تھا، دفتر بند گاڑیاں نہ تھی، طیارہ شکن توپیں اور ٹینک نہ تھے، خدا کا قرآن تھا، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جس ملک کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غلاموں نے فتح کیا، صرف 3 بندے، 3 آدمی، کالی کملی والے کے 3 غلام، ادھر پورا ملک ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے ملک کا لشکر ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، مگر ایمان تھا، خدا کا قرآن تھا۔ خدا کی قسم، جب قرآن کریم لے کر اسکرین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 غلام کھڑے ہوئے، سارے ملک کو شکست دے کر خدا کی توحید کا لوہا منوایا۔ www.shahideislam.com آج پریس ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پروگرام ہے، کہنا سننا ہے، چلنا پھرنا ہے، مگر قرآن کریم مردوں کے لیے طاق میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مرے ہوں کو بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ جب سارے چھوڑ دو گے، باپ مرے گا تیرا، قرآن دوسرا کیوں پڑھے گا کوئی؟ ٹھیکہ اٹھا رکھا کسی نے؟ تو ایسی صورت میں مسلمان جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تائید عزتی اس کی شامل حال رہتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کو ٹھکرا دیتا، چھوڑ دیتا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات، آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کیا کریں؟ خلیل اللہ کی ایک ذات ہے، اکیلے ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں، نکال دیا خداؤں کا۔ آ گئے وہ لوگ، آ کے کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام سچ بتا، یہ خداؤں کو لنگڑے للے کس نے بنایا؟ ان کے ناک کس نے کاٹے؟ کان کس نے کاٹے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہی ایک نوجوان ہے جس کا عقیدہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کا نظریہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کے حالات کچھ الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں، یہی وہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کو پیار آیا، میرے خلیل تو نے اکیلے نے مار کھائی ہے، میں اپنے گھر کی تعمیر تجھ سے تیرے ان ہاتھوں سے نہ کراؤں جن ہاتھوں سے تو میرے خدا، مجھ خدا کے مقابلے میں بنائے ہوئے بتوں کو توڑا کرتا ہے، جن ہاتھوں سے تو نے شرک کے اڈے مٹائے، جن ہاتھوں سے تو نے بت خانے توڑے، بتوں کے ناک کان توڑے، میرے خلیل انہی ہاتھوں سے میں اپنے بیت اللہ کی تجھ سے تعمیر کراؤں۔ تو تیرے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کیا کہتے ہو؟
جاؤ اپنے حاجت رواؤں سے پوچھو، مشکل کشاؤں سے پوچھو، جس کی ٹانگ کٹی اس سے پوچھو کس نے کاٹی، جس کا ناک کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیری ناک کس نے کاٹی، جس کا کان کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیرا کان کس نے کاٹا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تمہیں بیٹے دے سکتے ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے۔ ساری دنیا میں بارش برسانے پہ قادر ہے اور تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا رگڑا کس نے نکالا ہے۔ تمہیں دشمنوں پہ فتح دینے پہ قادر ہیں، تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہیں، بارش برسانے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پہ قادر ہیں، تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بولنا جانتے ہیں؟ یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے۔ لگا اچھا یہ آئے کہاں سے ہیں کہ ہم نے بنائے؟ سینیوں سے، ہتھیاروں سے چھول کر تراش کر ہم نے بنائے۔ فرمایا ظالموں، جن کو تم بناؤ چھیڑیوں اور لوہوں سے تراش کر چھین کر جن کو تم بناؤ، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو بولنا نہیں کرتے، یہ تو بولنا نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم۔ آؤ ادھر میری بات سنو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے، کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے، کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے، اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹا لیے ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے۔ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری باتیں کر رہا تھا۔ کھردری باتیں میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں، تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟ تم تو اتنی غیرت مند، اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس نے خیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے۔ کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پہناؤں میں، بیوی میں دوں، بچے میں دوں، مشکل کشائی میں کروں، جوانی میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ میں دوں، کان میں نے دیے، دل و دماغ میں نے دیا، دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور جب آئی اطاعت کی باری، غلامی کی باری، بندگی کی باری، عبادت کی باری، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا، اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا، ڈاکے سے نہیں آتا، جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جب جا کے سر جھکاتا ہے، خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے۔
سارے فلسطین والے جل گئے، کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، پکڑو اس ابراہیم علیہ السلام کو، جلاؤ اسے پکڑ کر، وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے معبودوں کی امداد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا تعامل کرو، ان کی حمایت کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو، آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو۔ چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا، ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا اور آگ سلگائی، دہک اٹھی، اولے بن گئے، شعلے بن گئے، پنگوڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر عین درمیان میں پھینکا ہے۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر پہ، عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ پنگوڑا تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا رہے ہیں پکڑ کر، فرشتہ سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہنے لگا او ابراہیم مجھے حکم دے، میں بارش پہ مامور ہوں، اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہوں، میں بارش برسا کر ساری آگ کو، آتش کو، بھاپ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتے، کیا میری اس حالت کا میرے رب کو پتا ہے؟ جو حالت میری اس وقت بن رہی ہے میرے رب کو اس کا علم ہے، پتا ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے، جو وہ چاہے گا میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ ہوا پہ جو فرشتہ مامور تھا وہ آیا تو میں ہوا ایسی چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ جس طرح میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آگ بھی مخلوق ہے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے آگ تو سرد پڑ گئی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ کے ہزاروں حکم سن کر آپ آج تک ٹھنڈے نہیں پڑے۔ آگ کو شرم آئی جس کا مادہ ہی جلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی جلانے والی طاقت کو کیسے بحال رکھوں؟ خدا کا حکم آیا ہے۔ آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا، جلانا چھوڑ دیا، ساڑنا چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ و بہار بن گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بدل گئی، ہم نہ بدلے، جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں بدلنا، قرآن کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں اپنے آپ کو بدلنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے درمیان میں پڑے، آواز آتی ہے قل لا یا رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کے ساتھ میرے خلیل کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تکلیف نہ ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا جس سے میرے خلیل اللہ کو تکلیف پہنچے۔ آگ گلزار بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ بن رہا ہے بیت اللہ،
بنا رہا ہے خلیل اللہ اور گارا اور اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ. مستری بھی نبی, مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی. اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرۂ ارض پہ سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا. اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا. اسماعیل علیہ السلام کو بلایا, حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا, حضرت مائی سارہ کو بلایا اور بلا کر دعا مانگی ہے. دعا مانگی ہے الہ العالمین. دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت ہاجرہ کی آمین ہے, حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے, جو اس کی زیارت کو آئے, جو اس گھر کا طواف کرے, بوڑھے آدمی, بڑی عمر کا آدمی جو بھی حج کرنے آئے طواف کرے, الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حاجی حج کرنے آج چلا ہے, 2000 لاکھوں برس پہلے ہو گئی. فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے, طواف کے ارادے سے آئے, زیارت کے ارادے سے آئے, حرم محترم میں آئے, حج کا پروگرام بنا کر آئے, میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما. سارے خاندان نے آمین کہی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے, اس گھر کا طواف کرنے آئے, اس گھر کی زیارت کرے, اس کا احترام کرے, یا اللہ جو جوان آئے, جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے, میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دونوں باپ بیٹوں, پیغمبروں نے, نبیوں نے دعا کر دی. حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تم بھی دعا کرو. حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے, طواف کے لیے آئے, احترام کے لیے آئے, اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت ہاجرہ نے دعا کی آمین. ابراہیم علیہ السلام کی ہے آمین, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے, حضرت سارہ کی آمین ہے, حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی. دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے, عمر رسیدہ عورت آئے, اس گھر کی زیارت کے لیے, طواف کے لیے, اس کے سارے گناہ معاف فرما. پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے, نکلتا ہے, بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے, دکان کی پرواہ نہیں, کاروبار کی پرواہ نہیں, ایک ذوق میں, ایک شوق میں, ایک مستانہ وار, ایک دیوانہ وار چلتا ہے. ہر میں محترم کا اس کا ارادہ ہے یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے, محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے.
चुनाचे किसी मुल्क में जाओ, आदमी परेशान होता है, अमेरिका में आया हूं, कहां जाऊंगा, किधर को जाऊंगा। यूरोप में जाओ, अफ्रीका में जाओ, किसी मुल्क में भी जाओ, ये खासा है, सरजमीन अरब पे कदम रखते ही दिल मुतमईन हो जाता है, मैं दूसरों के यहाँ नहीं अपनों के यहाँ आया हूं। और उधर दिल में ये बात आती है, ऐसा मालूम होता है कि खुदाबंद करीम आवाज दे रहे हैं, घबरा ना, आजा, ये बैतुल्लाह भी मेरा, तू भी मेरा, ये जमीन भी मेरी, ये आसमान भी मेरा, घबराता क्यों है, और तेरा मेजबान मैं हूं, इधर आ। फरमा दिया मेरे दरबार में आने के लिए कुछ शर्तें बनाओ, खबरदार अगर कोई जीनत वाला कपड़ा पहन कर आया, बादशाह तख्तो ताज उतार के आओ, सुर्ख याकूतों सब्ज याकूतों वाले ताज, सोने की लड़ियों वाले ताज, चांदी और हीरे के लगे हुए ताज उतार के आ, मेरा डर हो तेरा सर हो, नंगा सर करके ला, खबरदार सर के कुछ नहीं। बादशाह नंगे सर आओ, वजीरों नंगे सर आओ, गवर्नरों नंगे सर आओ, जिम्मेदारों सरमायादारों, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकरों मर्दों, तमाम के तमाम नंगे सर आओ। कोट पतलून उतार के आओ, सलवार कमीज उतार के आओ। तुमने जो अपने अपने मुल्क के मुताबिक फैशन बना रखे हैं, इन सारे फैशनों को उतार कर मेरे यहाँ तो एक ही फैशन है, मेरे बंदे, तेरा सर हो मेरा डर हो, तेरा दिल हो मेरा घर हो, एक ही फैशन चलेगा यहाँ, तमाम कपड़े उतार के आओ। सिला हुआ कपड़ा पहनना, एहराम बांधना जायज नहीं, हाजिरी नहीं होगी और हज नहीं होगा, बिल्कुल सही मरासिक अदा नहीं होंगे। फरमाया चाहे यूरोप का बाशिंदा हो, एशिया का बाशिंदा हो, बर्रे सगीर का बाशिंदा हो, काले मुल्क का रहने वाला हो, गोरों के मुल्क के रहने वाला हो, बादशाह और फकीर हो, तमाम के तमाम एक लिबास में आओ।